السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول آب از قلم فاطمہ نور کی یہ آخری قسط ہے۔ بدر عبداللہ زندہ تھا تو اس کا جسم کسی کو نہیں ملا تھا، وہ مر چکا تھا تو اس کی لاش کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ یوسف نے پورے علاقے میں بدر کو تلاش کروایا، لیکن وہ یوں ہو گیا تھا جیسے ان کی زندگی میں کبھی بدر عبداللہ رہا ہی نہ ہو۔ جس آدمی نے بدر کی لاش کو دیکھا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو بلانے کے لیے گیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو وہاں بدر کی لاش نہیں تھی۔ میرا بھائی نہیں مرا، وہ نہیں مر سکتا، کسی نے اس کو لاش کہا تو میں جان لے لوں گا اس کی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سان کو گریبان سے تھامتا غرایا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں اس سے زیادہ سرخ، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لگتا تھا۔ صاحب ہم ڈھونڈیں گے انہیں، آپ خود پر قابو رکھیں۔ منشی عبدالقدوس نے بمشکل یوسف کو پیچھے کیا، وہ رو رہا تھا، وہ چیخ بھی رہا تھا۔ جس کسی نے یہ کیا ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، یاد رکھنا سب۔ اس کی حالت قابل رحم لگتی تھی، وہاں کھڑے ہر شخص کو اس لمحے یوسف عبداللہ پر رحم آیا تھا۔ اس نے گھر پر بیٹھ کر انتظار نہیں کیا، وہ خالہ کو گھر رکنے کا کہہ کر باہر گئی۔ اسے حویلی جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں تک جانے کا راستہ بہت طویل تھا، بہت زیادہ طویل۔ وہ آج تھک بھی جاتی تو اسے یہ تھکنا منظور تھا۔ اس بار اگر بدر عبداللہ نے کعب عباس کو کچھ کیا تو وہ بدر کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ گھر سے وہ سیدھا حویلی جانے کی بجائے چچا کے گھر گئی۔ شیر دل گھر پر نہیں تھا، لیکن چچا تھے، اسے آتے دیکھ تعجب سے اٹھے۔ ٹھیک ہو خالہ، چہرہ کیوں سفید پڑ رہا ہے؟ چچا، وہ تیزی سے آگے آئی، مجھے حویلی لے چلیں پلیز۔ سب خیر ہے؟ نین تارا ٹھیک ہے؟ انہیں سب سے پہلا خیال اپنی بیٹی کا آیا۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ اور ہے جو خراب ہو چکا ہے، حویلی چلیں پلیز۔ اس نے کانپتا ہاتھ ان کے بازوؤں پر رکھا، چہرے کا رنگ اب مردوں جیسا ہو رہا تھا۔ اچھا پرسکون رہو، چلتے ہیں۔ وہ پریشان بیٹھی دادی اور چچی کو آنکھیں بند کرتے پرسکون ہونے کا اشارہ دیتے خولہ کے ساتھ بائک تک گئے۔ حویلی پہنچنے تک اس کا دل کئی بار خوف سے بند ہوا، کئی بار خوف سے یوں دھڑکا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ بائک حویلی کے باہر رکی تو وہ بنا چچا کے اترنے کا انتظار کیے دروازے تک گئی۔ گیٹ پر کوئی نہیں تھا، وہ تعجب کرتی، لیکن آج اس کے ارد گرد صرف ایک احساس تھا، خوف کا احساس۔ بدر! لاؤنج میں داخل ہوتے وہ اونچا سا چلائی۔ بے چینی سے ٹہلتی نین تارا اور صوفے پر پریشانی سے بیٹھی مسکان نے بیک وقت اسے دیکھا، جو بپھرے انداز میں اندر داخل ہوئی تھی۔ بدر کہاں ہے؟ نین تارا کو دیکھتی وہ اس تک آئی، وہ چپ چاپ خولہ کو دیکھتی رہی۔ کہاں ہے یہ شخص نین؟ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں اس کے لیے کوئی کھلونا ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد سے گزر جائے گا؟ بدر کہاں ہو تم؟ وہ اوپر کی طرف رخ کرتے چیخی۔ چچا پیچھے پریشانی سے اندر آ رہے تھے۔ نین تارا نے آگے بڑھتے خولہ کا بازو تھاما۔ وہ یہاں نہیں ہے خولہ؟ کہاں ہے؟ اپنے شوہر سے پوچھو نین تارا، بدر عبداللہ کہاں ہے؟ یوسف نہیں جانتے۔ اس نے تحمل سے خولہ کو تھاما۔ وہ جانتا ہوگا نین۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، مسکان تعصب سے کھڑی ہوئی۔ وہ نہیں جانتے خولہ، بدر وہ جانتا ہوگا، تمہارا شوہر ہر شے جانتا ہے۔ بدر کب تک مجھے تنگ کرے گا؟ وہ مر کیوں نہیں جاتا؟ بدر عبداللہ مر کیوں نہیں جاتا نین؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتا میری؟ ایسے مت کہو خولہ، مسکان نے بے ساختہ ٹوکا۔ میری بددعا بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ وہ مر کیوں؟ وہ مر چکا ہے، بدر عبداللہ مر چکا ہے خولہ۔ نین تارا نے اس کے بازوؤں کو جھٹکا تو وہ تھم گئی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں، نظر نین تارا پر جمی اور جمی ہی رہ گئی۔ نین، بدر کو کسی نے مار دیا خولہ، تمہاری بددعا اثر کر گئی ہے، وہ چلا گیا ہے، اور یوں گیا ہے کہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ خولہ بلال کا دل رک گیا۔ اس لمحے زندگی میں دوسری بار اسے کوئی اذیت ویسے محسوس ہوئی جیسے کوئی اسے بھی مار گیا ہو۔ وہ آگے بڑھ کر نین تارا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا یہ مذاق تھا، لیکن نین تارا کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اسی وقت گیٹ سے بیک وقت کئی گاڑیاں اندر داخل ہوئیں، پھر چند لمحے گزرے اور شکستہ قدموں سے یوسف اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ان میں نمی تھی اور وہ خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ خولہ بے ساختہ مڑی، نین تارا تیزی سے یوسف کی طرف گئی۔ یوسف؟
وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن یوسف اسے دیکھتے ضبط کھوتا اس کے کندھے پر سر ٹکاتا رو دیا۔ میرا بھائی نین، میرا بھائی۔ نین تارا وہیں ساکت رہ گئی۔ خولا کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے کسی چیز کا سہارا لینا چاہا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گر گئی۔ یوسف، بدر، وہاں خون تھا نین، کسی نے انہیں گولی ماری تھی، کسی نے میرے بھائی کو گولی ماری تھی، انہیں درد ہوا ہوگا، میرے بھائی کو درد ہوا ہوگا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ مسکان صوفے پر بیٹھتی رو دی۔ چند دن قبل اس نے اسی گھر سے اپنے باپ کو رخصت کیا تھا، اور اب بدر، وہ برا تھا لیکن اپنا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ نین تارا نے یوسف کو کاندھوں سے تھامتے سیدھا کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ نہیں مل رہے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ مجھے وہ مل جاتے نین، ان کی لاشیں مل جاتی، وہ زندہ ہوتے تو پتہ چل جاتا۔ وہ مر چکے ہیں تو میں ان پر رو لیتا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہیں۔ حویلی کی دیواروں سے غم کے نغمے وہاں آن گونجے۔ ملازمین افسوس سے سر ہلاتے یوسف کو دیکھنے لگے۔ کسی نے زمین پر بیٹھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جس کا چہرہ سفید تھا، سوائے قصہ گو کے جو دیواروں کے سرخ رنگ کے بیچ تھا۔ اس نے قلم گھسیٹ کر لفظ غم کو بادشاہ کی بیٹی کے نام لکھا۔ کیسے؟ کچھ تو پتہ چلا ہوگا۔ خولا نے سر اٹھایا۔ وہ یوسف کو دیکھتی رہی۔ دماغ سن تھا لیکن اسے محافظ کا خیال آیا۔ وہ یکدم تیزی سے اٹھی اور یوسف تک آئی۔ کعب کہاں ہے؟ وہ سفید پڑتے چہرے سے یوسف سے پوچھ رہی تھی۔ یوسف کی نظر پہلی بار نین تارا سے ہٹتے خولا پر گئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ابھری۔ تمہاری وجہ سے وہ تکلیف میں تھے، تمہاری وجہ سے مر گئے، اور تمہیں اب بھی کعب کی فکر ہے؟ میرے بھائی کا کیا خولا؟ وہ چیخا۔ نین تارا نے بوکھلا کر خولا کو دیکھا جس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میری وجہ سے وہ نہیں مرا۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے تو جو سر جھکا کر تابعدار ملکہ کہتا تھا وہ واقعی اس حد تک تابعدار نکلا تھا کہ واقعی مر گیا تھا۔ تم انہیں معاف کر سکتی تھی خولا، تم میرے بھائی کو معاف کر سکتی تھی، لیکن تم نے نہیں کیا، اور اب تم یہاں کھڑی ہو۔ تم کس کی اجازت سے میرے بھائی کے گھر آئی ہو؟ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے آگے بڑھا، ہاتھ خولا کی طرف بڑھایا جب کوئی درمیان میں آیا اور یوسف کو دھکا دیا۔ یوسف لڑکھڑایا۔ خولا اس کی پشت پر چھپ گئی۔ میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا یوسف عبداللہ، ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ جنگوں کے بیچ آنے والا محافظ جو اپنی جنگیں چھوڑ کر اس کے لیے آتا تھا، وہ عین کسی لڑائی کے دوران اس کی حفاظت کے لیے ایک بار پھر آ گیا تھا۔ خولا نہیں جانتی تھی اسے کیا ہوا، لیکن اس نے بے اختیار کعب کی شرٹ کو پشت سے تھاما۔ وہ کانپ رہی تھی، اسے ڈر تھا وہ گر جائے گی۔ تمہاری بیوی کی وجہ سے میرا بھائی مرے۔ یوسف غصے سے پھنکارا۔ کعب نے اپنی انگلی اس کے سینے پر رکھے اسے پیچھے دھکیلا۔ اپنے بھائی کی موت کا الزام میری بیوی پر مت لگاؤ یوسف عبداللہ۔ جن جن لوگوں کو تمہارا بھائی مار چکا ہے ان میں سے ہر ایک کی بد دعا لگی ہے اسے۔ اس نے پیچھے کو مڑتے خولا کو کاندھوں سے تھامتے سامنے کیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ کعب کے دل میں درد ہوا۔ کیا وہ بدر کے لیے ڈر رہی تھی؟ اب بھی؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے خولا کو کاندھے سے تھامتے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی، پھر کعب کا بازو تھام کر سر اٹھایا۔ نم آنکھیں، کانپتے ہونٹ، وہ آنکھوں سے کہہ گئی کہ اسے یہاں سے جانا ہے۔ وہ آنکھوں سے سمجھ گیا کہ وہ یہاں رونا نہیں چاہتی۔ گہری سانس لیتے اس نے یوسف کو دیکھا جو خولا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ 3 سال پہلے خولا کا بھائی مرا تھا یوسف، جس نے مارا وہ تمہارا بھائی تھا۔ تم چشمدید گواہ تھے اور تم اس قتل پر چپ رہے۔ کس منہ سے تم خولا پر اپنے بھائی کی موت کا الزام لگا رہے ہو؟ مجھے تم سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہارے بھائی سے ہے، اور اس کی وجہ رجب بلال ہے۔ وہ دھیمی آواز سے آنچ دیتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یوسف دھونکنے کی مانند چلتی سانسوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب بھائی مر جائے تو کسی کو الزام دینے کی بجائے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیا اب تمہیں خولا کا درد محسوس ہوا؟ کیا اب تمہیں میرا درد محسوس ہوا؟ کیا تمہیں اب احساس ہوا جب سبزے کے پار آپ کو اپنے بھائی کا خون نظر آتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یقیناً محسوس ہوا ہوگا۔ اس لیے اب میری بیوی پر الزام لگانے کی بجائے اپنے بھائی کا غم مناؤ۔ اختتام پر کاٹدار لہجے میں کہتا وہ خولا کا ہاتھ تھامتا وہاں سے باہر کی طرف پڑا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چلی۔ اس کے پیچھے ٹھہرے یوسف کی آنکھوں میں نئے سرے سے اذیت آئی تھی، نئے سرے سے آنسو آئے تھے۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرا اور رو دیا، اونچی آواز میں،
بدر عبداللہ اس کا بھائی نہیں تھا، سب کچھ تھا، اور یوسف عبداللہ کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ حویلی سے باہر نکلتے کعب بائی کی طرف آیا تو خولہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، چہرے پر غصہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھوٹنے پر سر اٹھا کر کعب کو دیکھا، وہ بائک کی چابی اگنیشن میں ڈال رہا تھا۔ کعب، جہنم میں گیا کعب، وہ رک کر دبا دبا سا چلایا۔ کس لیے آئی تھی تم یہاں؟ بدر، مر گیا وہ، بدر عبداللہ مر گیا خولہ، اب کیا تم اس کا سوگ منانا چاہتی ہو؟ میں، اس کی ہچکی نکلی۔ کیا بن گئی ہو تم خولہ؟ یوسف وہاں تم پر الزام لگاتا رہا اور تم چپ چاپ سن رہی تھی۔ کہاں گئی وہ خولہ جو خود پر بات کرنے والوں کا منہ توڑ دیتی تھی؟ ایک شخص کا غم تمہیں اس قدر… مجھے لگا اس نے تمہیں مار دی ہے۔ وہ کعب کی بات کاٹ کر بولی تو اس کی الفاظ زبان پر رہ گئے۔ چند لمحے وہ بالکل رک کر خولہ کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہونٹ کاٹتے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، وہ کانپ بھی رہی تھی۔ تم میرے لیے پریشان تھی؟ وہ بے یقین ہوا۔ اس نے کہا وہ کہانی ختم کرنے جا رہا ہے، مجھے لگا وہ تمہیں مار دے گا۔ وہ آنسو جو اس نے ضبط کر رکھے تھے وہ بہہ نکلے۔ وہ کعب کا ہاتھ اٹھاتی آنکھوں سے لگا کر رو دی۔ کعب عباس کا غصہ، غم، اذیت، درد جھاگ کی طرح بیٹھا۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی اور وہ سمجھ رہا تھا وہ بدر کے لیے رو رہی تھی۔ خولہ، مجھے لگا بھائی کے بعد میں تمہیں بھی کھو دوں گی۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی کعب، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ نہ اسے پیچھے سے گزرتے لوگوں کی پرواہ تھی، نہ اسے کسی اور کا غم۔ کعب نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، پھر دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامے۔ خولہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اب سب ٹھیک ہے، وہ نرمی سے تسلی دے رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا، جھکا سر اٹھا کر کعب کو دیکھا۔ وہ واقعی مر گئے؟ اس سوال کے بعد اس کے اندر بھی کچھ مر گیا۔ میں نہیں جانتا، گاؤں کے چند لوگوں نے اس کی لاش یا شاید اس کا زخمی وجود دیکھا تھا، لیکن اب بدر عبداللہ کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ خولہ کے اندر کچھ خالی پن سا جمع ہوا، ایک خلا جو کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔ تم نے کہا کہ جب بدر نے بھائی کو مارا تھا تم سب جانتے تھے نا؟ کعب لمحے بھر کو چپ رہ گیا، غصے میں وہ جانے اندر کیا کیا بول گیا تھا۔ میں جانتا تھا، یہ بھی کہ بدر نے ہی رجب کو قتل کیا ہے، اور یہ بھی کہ یوسف وہاں موجود تھا۔ حریرہ کہاں ہے؟ سوال غیر متوقع تھا، لیکن کعب کے چہرے پر نہ گھبراہٹ نظر آئی نہ کوئی اور تاثر۔ وہ شہر ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، فی الحال ان سب کے بارے میں نہیں جانتا، اب چلیں؟ اختتام پر اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وہ چاہتا تھا خولہ مزید سوالات نہ کرے۔ وہ جن چیزوں کو راز رکھ رہا تھا وہ راز ہی رہیں۔ اس نے مزید سوال نہیں کیے، لیکن اس لمحے اس نے جان لیا کہ کعب عباس شروع سے سب جانتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کچھ کردار پس منظر پر رہ کر داستان اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ خولہ بلال نے جان لیا کہ کعب عباس وہی کردار تھا۔ وہ شروع سے ہر شے سے واقف تھا، اس کا شروع سے ہر چیز میں کردار تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بدر کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اسے حریرہ کا میسج یاد آیا۔ کعب نہیں جانتا تھا کہ اس نے وہ میسج دیکھا تھا۔ اسے میسج کی ٹائمنگ بھی یاد تھی۔ وہ میسج کعب سین کر چکا تھا، یعنی وہ جانتا تھا کہ حریرہ بدر کے پیچھے گیا تھا، لیکن اس نے سوالات نہیں کیے۔ بعض جوابات ہمیں کبھی معلوم نہ ہوں تو اچھا ہوتا ہے۔ گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہی۔ کعب اسے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ خاموشی سے اندر آ گئی۔ صفیہ شاید کچن میں تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور آہستہ سے نیچے بیٹھی۔ ضبط سے روکے گئے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مر گیا بھائی، آپ کا قاتل مر گیا۔ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ میں نے بد دعا دی تھی، کیا اسے واقعی میری بد دعا لگ گئی؟ وہ واقعی مر گیا۔ وہ روتی رہی۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس کے بھائی کا قاتل مر گیا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ ملکہ کی کہانی کا سلطان مر گیا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ آخری بار رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ہر غم کو آخری بار رو رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی تھی۔ وہ کسی کمرے کا منظر تھا۔ سیاہ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھا شخص جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ کیمرے کو دیکھتا کچھ کہہ رہا تھا۔ میں بدر عبداللہ یہاں بیٹھے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔
مجھے کہا گیا کہ میں تخت اور کسی شخص میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں، اور میں اس شخص کا انتخاب کر رہا ہوں۔ میں اپنا تخت چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے ٹیبل پر رکھا ایک لفافہ اٹھایا اور کیمرے کے سامنے بیٹھتے اس لفافے پر دستخط کیے، یوں جیسے تخت چھوڑنا عام سی بات تھی۔ دستخط کرتے اس نے وہ کاغذ رکھا اور ایک بار پھر کیمرے کی طرف دیکھا۔ لیکن میں جاتے جاتے بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں، اپنی پارٹی پالیسی کے بارے میں بھی اور اپنے سیاستدانوں کے بارے میں بھی۔ مجھے کبھی تخت کی خواہش نہیں رہی، میں ہمیشہ اقتدار میں عوام کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن اپنے ان 3 سالہ سیاسی کیریئر میں مجھے اندازہ ہوا یہاں ہر شخص صرف اقتدار کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر کسی کو صرف تخت کا لالچ ہے۔ ان سب میں عام عوام کا کوئی نہیں سوچتا۔ مجھے ان سب سے بہت مایوسی ہوئی۔ میں نے پارٹی ممبر سے بات کی، لیکن مجھے دھمکیاں دی گئیں، اور اب وقت ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو تخت کو منتخب کر لوں یا عوام کو، اور بدر عبداللہ عوام کو منتخب کر رہا ہے۔ میں تخت چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں سیاست نہیں چھوڑ رہا۔ میں اپنی پارٹی بناؤں گا اور اگلی مرتبہ اپنی جماعت سے الیکشن لڑوں گا۔ وہ پر اعتماد لگ رہا تھا، صوفے پر بیٹھے، ایک ہاتھ صوفے کے ہتھے پر جمائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، وقت کا سلطان جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ پاکستان کے سیاسی نظام کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ تبدیلی اگر لانے کی کوشش میں کر سکا تو ضرور کروں گا۔ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے اور میرا مقصد آپ سب کی بھلائی ہے۔ امید ہے مجھے آپ سب کی طرف سے مکمل تعاون حاصل رہے گا۔ اس نے آگے کو ہوتے ویڈیو بند کر دی، ویڈیو کو شیڈیول کیا اور 1 گھنٹے بعد کا وقت لگا دیا۔ اس سب کے بعد اس نے کئی ثبوت چند نیوز چینلز کو بھیجے، جس میں اس سال کئی حلقوں میں دھاندلی کے واضح ثبوت تھے۔ کئی حلقوں میں جیتنے والے سیاستدانوں کے ناموں کے ساتھ اس نے ان کی کرپشن ڈیٹیلز بھی میڈیا پر دے دیں۔ 1 گھنٹے تک وہ کمرے میں رہا اور سگار پیتے وہ سب خبریں وائرل ہوتے دیکھتا رہا۔ اگر اس کے مخالفین کو لگتا تھا کہ وہ بدر عبداللہ کو ہرا سکتے تھے تو انہیں غلط لگتا تھا۔ اسے 1 گھنٹہ قبل نواب شاہ کی کال آئی تھی اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے دشمن اسے مزید تخت پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ بدر عبداللہ سے اس کا تخت کوئی نہیں چھین سکتا سوائے اس کے خود کے۔ وہ خولا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے تخت چھوڑ دیا۔ لیکن اس نے صرف اپنا تخت نہیں چھوڑا تھا، اس نے کئی تخت الٹے تھے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی، نیب حرکت میں آیا، حکومتی اداروں نے تحقیقات کی اور کئی سیاستدانوں پر دھاندلی کے الزامات لگا کر ان کی سیٹ معطل کر دی گئی۔ کئی عہدیداران پر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب میں بدر عبداللہ پر قاتلانہ حملے اور اس کی گمشدگی کی خبر نے مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ عوام کی اکثریت بدر عبداللہ کے سابقہ مقدمے کو بھول کر اس کی بہادری اور جرأت پر اس سے متاثر نظر آئی۔ وزارت کا حلف اٹھانے سے قبل بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے استعفیٰ دینے کے اقدام کو سراہا گیا۔ بدر عبداللہ کی گمشدگی کا الزام ان کی اپنی ہی پارٹی پر ڈال دیا گیا، جس کے سیاہ کارنامے سامنے لانے پر بدر عبداللہ کو منظر سے غائب کر دیا گیا تھا۔ اس کے حامیوں نے کئی جگہ توڑ پھوڑ کی، اس کی سابقہ پارٹی دفاتر پر حملے کیے اور مطالبہ کیا کہ بدر عبداللہ کی تلاش پر سنجیدگی دکھائی جائے۔ اگر بدر عبداللہ کہتا تھا کہ اسے سیاست آتی ہے تو وہ صحیح کہتا تھا۔ جس شخص کو اس کی جگہ وزیر خارجہ کا حلف اٹھانا تھا، اس کے خلاف عوام نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ ناچار حکومت کو تقریب حلف برداری روکنی پڑی اور وزیر خارجہ کی تعیناتی پر غور کرنا پڑا۔ یہ وقت ایسا تھا کہ پارٹی جانتی تھی اگر بدر عبداللہ مردہ یا زندہ نہ ملا تو ان کے لیے یہ بات خطرے کی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ بدر عبداللہ تھا کہاں۔ اگر وہ لوگ جانتے تھے تو صرف اتنا کہ اس شخص نے جاتے جاتے گیم پلٹتی تھی، وہ جاتے جاتے کئی تخت الٹ کر گیا تھا۔ سرخ اینٹوں والی حویلی کی اینٹیں سوگ میں ڈوبی دکھائی دیتی تھیں۔ باغیچے میں لگے پودے گرمی کی شدت سے مرجھا رہے تھے، ان کو پانی کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور مالی گویا ان کی ضرورت سے غافل نظر آتا تھا۔ ان سب میں سرخ اینٹوں کی سیڑھیاں چڑھتا یوسف کوریڈور سے ہوتا بدر کے کمرے کے سامنے رکا۔ آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سب ویسا ہی رکھا تھا، اس کا کمرہ آج بھی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بیڈ پر سیاہ چادر رکھی تھی، صوفے پر کشن رکھے تھے، ہر شے ویسی ہی تھی سوائے اس کمرے کے مکین کے۔ 1 ماہ ہو چکا تھا اسے پاگلوں کی طرح بدر کو ڈھونڈتے، ہر جگہ اس نے ڈھونڈ لیا تھا، مہارا کے ہر کونے میں اس نے تلاش کروایا تھا، لیکن بدر عبداللہ کہیں نہیں تھا۔ بدر عبداللہ کہانی سے جا چکا تھا۔ یوسف تھک کر صوفے کے سامنے نیچے بیٹھا، ٹیبل پر ٹیبلٹ رکھا تھا جو بدر ذاتی استعمال کے لیے رکھا کرتا تھا۔ وہ ٹیبلٹ کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔
गैलरी खोलते पहली तस्वीर उसे उन तीनों की नज़र आई। यूसुफ, बदर, हुरैरा, वो तीनों भाई साथ खड़े थे। दरमियान में सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने बदर था, बाईं तरफ हुरैरा और दाईं तरफ वो। बदर उन तीनों के दरमियान नुमाया लगता था। वो इस तस्वीर को देखता रहा, आंखें नम हुईं। मैंने हर जगह ढूंढ लिया भाई, हर जगह, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। कोई ऐसे भी मंजर से गायब होता है? कोई ऐसे भी अपने भाई को अकेला छोड़ता है? वो सर झुकाए उस तस्वीर को देखता रहा, आंसू स्क्रीन पर गिरे। मुझसे एक बार मिल लेते आप, मुझे एक बार माफ़ी मांगने का मौका तो देते, मुझे एक बार कहने देते कि मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी गलतियों की ये सज़ा बहुत ज़्यादा है। मुझे रातों को नींद नहीं आती ये सोच कर कि आप मुझसे नाराज़ थे। मैं अब आपको कैसे मनाऊँ? उसका दिल गम से फट रहा था। कई रातों से, कई दिन से वो मुसलसल बदर को तलाश कर रहा था, लेकिन ना वो ज़िंदा मिल रहा था ना मुर्दा। मैं तन्हा हूँ भाई, हुरैरा भी यहाँ नहीं है, आप भी यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मैं आपके बिना अपाहिज हूँ, न मेरे कान हैं, न हाथ, न पाँव। वापस आ जाएं, प्लीज़ वापस आ जाएं। तस्वीर मुकम्मल आंसू से भीग चुकी थी। यूसुफ ने तस्वीर पर हाथ फेरा तो अगली तस्वीर खुल गई। वो कई लम्हे उस तस्वीर को देखता रह गया। वो नैन तारा और उसकी शादी की रात खींची गई तस्वीर थी। दरख्त तले खड़ी कोई लड़की जो हंस रही थी। तस्वीर साफ थी, वो खौला थी। उसने स्लाइड किया तो अगली तस्वीर खुली, उनके वलीमे पर खींची गई तस्वीर जहाँ खौला नीचे खड़ी थी। वो आगे करता गया, वहाँ दर्जनों तस्वीर थीं और हर तस्वीर खौला की थी। बदर अब्दुल्ला ने अपने पास खौला बिलाल की सैकड़ों तस्वीर जमा कर रखी थीं। यूसुफ के दिल में दर्द हुआ, बहुत शदीद दर्द। वो कई लम्हे स्क्रीन को देखता रहा। वो वाहिद तस्वीर थी जिसमें खौला और बदर दोनों नज़र आ रहे थे। स्टेज से उतरता हुआ बदर और स्टेज पर ऊपर की तरफ जाती खौला, वो उनके वलीमे पर बनाई गई थी। बदर के हाथ पुश्त पर थे और खौला अपना दुपट्टा संभालती हुए ऊपर चढ़ रही थी। वो पहले स्टेप पर था और वो आखिरी स्टेप पर। खौला की नज़र झुकी हुई थी और बदर की नज़र उठी हुई थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट साफ नज़र आती थी, आंखों की चमक तस्वीर में भी वाज़े थी। यूसुफ की नज़र उस तस्वीर के नीचे गई, वहाँ 2 नाम लिखे थे, खौला, बदर। वो दोनों साथ थे और उनका नाम एक साथ जुड़ा था। बदर अब्दुल्ला ने अपना तस्वुर एक तस्वीर में जमा कर रखा था। वो कई लम्हे उस तस्वीर को देखता रहा, फिर डिलीट का बटन दबाया। मोबाइल ने उससे पूछा कि क्या वो वाकई ये तस्वीर मिटाना चाहता है। उसने येस पर क्लिक किया। तस्वीर मिट गई। उसके बाद उसने चुन चुन कर हर वो तस्वीर डिलीट की जहाँ खौला थी। वो खौला बिलाल को अपनी भाई की ज़िंदगी से निकाल रहा था। दिल से भी निकाल सकता तो निकाल देता। कई तस्वीर डिलीट करने के बाद उसने टैबलेट बंद करके मेज़ पर रख दिया। यूँ लगा जैसे खौला वाकई बदर की ज़िंदगी से चली गई थी। उसी लम्हे उसका मोबाइल बजा। जेब से मोबाइल निकालते उसने आंसू साफ करते स्क्रीन पर देखा, वहाँ हुरैरा का नाम था। वो स्क्रीन को देखता रहा, फिर कॉल उठाते मोबाइल कान से लगाया। चंद लम्हे खामोशी से सिरक गए। यूसुफ, तुम्हें गम नहीं है हुरैरा? तुम्हें भाई का गम नहीं है? उसकी आवाज़ में काट और दुख था। हसीब के फ्लैट में सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठे हुरैरा ने कर्ब से आंखें बंद की। मुझे गम है, वो बमुश्किल बोला। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, मेरे साथ भाई को ढूंढना चाहिए था। तुम कहाँ हो? मैं लाहौर में था। उसने आंखें खोलकर सामने देखा, गले में बहुत कुछ अटका। लाहौर में? तुम वापस आ जाओ हुरैरा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं वापस नहीं आऊँगा, वो आहिस्ता से बोला। उसके सामने बैठे काब ने हाथों को बाहम मिलाए पलकें झपक कर उसे तसल्ली दी। क्यों? यूसुफ चौंका। मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ, तुम सबसे दूर। अपनी, मुस्कान और अम्मी की टिकट बुक करवा चुका हूँ। उसने आवाज़ की नमी पर काबू पाया। तुम्हारा दिमाग ठीक है हुरैरा? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाई को ढूंढने की कोशिश किए बिना तुम वापस कैसे जा सकते हो? वो बेयकीनी से बोला। हुरैरा का गला जब्त से दर्द करने लगा। काब हनूस उसे देख रहा था। मुझे हवेली वापस नहीं आना, वहाँ मेरा दम घुट जाएगा। मैं वहाँ नहीं रह सकता यूसुफ। भाई अब नहीं मिलेंगे, वो अब कभी नहीं मिलेंगे। तुम मान लो कि वो मर चुके हैं। वो जब्त खोकर चिल्लाया तो यूसुफ के हर तरफ सुकूत छा गया। हुरैरा, वो जा चुके हैं, वो कहीं खो गए हैं। मैं नहीं जानता कहाँ। मुझे उन्हें नहीं ढूंढना। वो मिल गए तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। भाई चले गए हैं यूसुफ, वो मर गए हैं।
वो रो रहा था। काब ने उसे चुप नहीं करवाया। किचन में चाय बनाते हसीब ने अफसोस से सर हिलाते काब को देखा। कितना बेहिस था ये। नहीं, वो जिंदा होंगे, वो वापस। यूसुफ ने सरनफी में हिलाते कुछ कहना चाहा। वो नहीं आएंगे, तुम मान लो वो मर चुके हैं, सब ख़त्म हो चुका है। उसने ज़ुकाम ज़दा सांस अंदर खींची, फिर काब को देखा। मुस्कान और अम्मी को एक जगह का एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पहुँचा दो प्लीज़। कॉल कट गई। हर तरफ सकूत छा गया। यूसुफ अब्दुल्ला साकत सा बैठा रह गया। उसका इर्द गिर्द ख़त्म हो चुका था। हसीब के फ्लैट में बैठे हुरैरा ने कॉल काट कर मोबाइल फेंका। वो उस हुरैरा से मुख्तलिफ लगता था जिसे काब चंद माह पहले से जानता था। बाल बिखरे थे, चेहरा जर्द था, आंखों के नीचे हल्के थे। उसकी सेहत दिन ब दिन गिर रही थी। अब अफसोस से क्या होगा हुरैरा? काब की आवाज़ पर उसने सर उठाया। आंखें सुर्ख थीं। तुमने मुझे जेल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त भाई होता है। यहाँ से जाकर नई ज़िंदगी शुरू करना। यूँ समझो तुमने कुछ नहीं किया। हसीब चाय का कप लेता सोफे पर आ बैठा। वो सिर्फ अपने लिए चाय बना कर लाया था। तुम्हें लगता है मैं नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ? मैंने अपने ही भाई को कत्ल। बदर की लाश नहीं मिली, कोई नहीं जानता कि वो मरा भी है या नहीं। उसने हुरैरा की बात काट दी। वहाँ कोई नहीं जानता कि बदर पर गोली तुमने चलाई थी। किसी को नहीं मालूम कि तुमने कुछ किया है। तुम गए थे ना, सच बताओ, क्या भाई वहाँ थे? उनकी पलकें हिल रही थी। काब, वो जिंदा होंगे। उसने मिन्नत से काब को देखा। मैं गया था लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बदर अब्दुल्ला का दुश्मन या दोस्त उसे वहाँ से ले जा चुका था। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। उसने हुरैरा को यकीन दिलाना चाहा। हसीब ने मोबाइल पर जमी नज़र उठाकर काब को देखा। चंद लम्हे देखता रहा, फिर सर झुका लिया, गोया वो बहरा था। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। हुरैरा ने सर हाथों में गिरा लिया। काब गहरी सांस लेते उठा। जो हुआ उसे भूल जाओ हुरैरा। कसास तुम्हारा हक था। 2 दिन बाद फ़्लाइट है। अमेरिका जाओ और नई ज़िंदगी शुरू करो। मैं परसों आऊँगा, फ़िलहाल चलता हूँ। वो हुरैरा के झुके सर को देखता बाहर बढ़ा। दरवाज़ा खोलते बंद करना चाहा जब किसी का बूट बंद होते दरवाजे के बीच आया। काब रुका, सर उठाकर देखा। हसीब दरवाज़ा मुकम्मल खोलता बाहर आया, फिर दरवाज़ा बंद करते उससे टेक लगाकर जेबों में हाथ डाले आंखें सुकेड़े काब को देखा। अंदाज मशकूक था। क्या? काब ने अबरू उचकाए। इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो उस लड़के से? तुम्हें जलन हो रही है? मैं कौन सा तुम्हारी बीवी हूँ जो जलूंगा? मेरे घर बिठा रखा है, उसका बाप बना दिया मुझे। वो छोटा सा लड़का इतना मासूम है कि मुझसे उसकी ये मासूमियत बर्दाश्त नहीं होती। ये मेरे साथ मज़ीद रहा तो मैं इससे ज़्यादा मासूम बन जाऊँगा। वो गोया उकताया हुआ था। इसके बैंक अकाउंट से जो रकम आ रही है ना, उसका शुक्रिया अदा करते 2 दिन मज़ीद बर्दाश्त कर लो। उसने संजीदगी से कहते हाथ सीने पर बांधे। अस्तग़फ़ार, तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। गुनहगार हूँ लेकिन इतना नहीं कि किसी के पैसे चुराऊँ। हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारे 10 हज और 6 उम्रों के वक्त तुम्हारे साथ था ना। हसीब ने अफसोस से सर हिलाया। हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारे 10 हज और 6 उम्रों के वक्त तुम्हारे साथ था ना। हसीब ने अफसोस से सर हिलाया। हलाल का कमाता हूँ। ये बताओ, तुम वाकई नहीं जानते कि बदर अब्दुल्ला कहाँ है? उसने आंखें सुकेड़ी। मैं कैसे जानता हूँगा? बताया तो है, जब मैं वहाँ गया वहाँ कोई नहीं था। मैंने यकीन कर लिया, शुक्रिया। वो हाथ झुलाता लिफ्ट की तरफ बढ़ा। और उसके अकाउंट में कुछ बचा कर रख दो उसके लिए भी। बेचारा अमेरिका में कैसे गुजारा करेगा? पीछे से हसीब का हाँ सुनते वो लिफ्ट में अंदर दाखिल हुआ तो चेहरा स्पाट था। लिफ्ट के आईने में उसका अक्स नज़र आता था। लिफ्ट नीचे जा रही थी। वक्त आगे बढ़ रहा था। कहानी ख़त्म हो रही थी। सुर्ख हवेली के पोर्च में गाड़ी रुकी तो मुलाजिम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। अंदर से स्याह पैंट पर सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने यूसुफ बाहर निकला। ब्रीफ केस मुलाजिम को पकड़ाते उसने मोबाइल पर आती कोई कॉल उठाई। जी इरफान साहब, मैं परसों आ रहा हूँ। जी। दूसरी तरफ कोई बात सुनते वो अंदर दाखिल हुआ तो सोफे पर बैठी 4 साला मावरा ने सर उठाया, फिर नोटबुक वहीं फेंकती दौड़कर आगे बढ़ी। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए उसे झुककर उठाया। वो खिलखिलाकर हंसती। मामा कहाँ हैं? मावरा को गले लगाते उसने पूछा। ऊपर। वो सर हिलाते कॉल काटता ऊपर की तरफ बढ़ा। कमरे में आते दस्तक देकर दरवाज़ा खोला तो बेड पर रखे खिलौने उठाती नैनतारा ने सर उठाया। यूसुफ को देखकर लम्हे भर को अपनी जगह जम गई। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ा और उसे कंधे से लगाया। वो चौंक कर सीधी हुई। आपने तो हफ्ते बाद नहीं आना था। यूसुफ अब मावरा को नीचे उतार रहा था। वो बेड पर चढ़कर वहाँ खड़ी हो गई। सोचा आप अकेली हो जाएंगी।
پھر ڈاکٹر سے بات ہوئی تو اس نے کہا ڈیلیوری ڈیٹ قریب آ رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نین تارا کے ہاتھ تھامے تو وہ مسکرا دی۔ مسکان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی طلال کو وقت ملا تو آئیں گے اس سال۔ چچی سے بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے دونوں۔ اور حریرہ سے؟ یوسف کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا، اور اسے لگتا ہے میں نہیں جانتا وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے سر جھٹکا۔ نین تارا نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ وہ لمبی شال لیے ہوئی تھی جس نے اس کا جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مما ہم خالہ کی طرف کب جائیں گے؟ ماورا نے ان دونوں کی توجہ اپنی طرف کی تو وہ دونوں چونکے۔ یوسف نے ابرو اچکائے۔ آج خالہ کی طرف جانا تھا، اس نے کچھ جھجک کر بتایا۔ یوسف کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ تیاری کر لیجئے، میں چھوڑ دوں گا۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ یوسف ماورا کے گال پر بوسہ دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر وہ لمحے بھر کو رکا، آنکھوں میں کچھ ٹوٹا۔ کاش آپ ہوتے بھائی، کاش۔ 5 سال ہو گئے تھے اور وہ بدر کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے اور وہ خولہ سے تعلقات درست نہیں کر سکا تھا۔ نفرت نہیں رہی تھی لیکن سرد مہری اب بھی تھی، اس کی طرف سے بھی اور خولہ کی طرف سے بھی۔ بات سلام تک رہ جاتی اور یوسف کبھی خولہ سے یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ وہ شرمندہ تھا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ بھائی مر جائے تو اس کے قاتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا، جیسے وہ اس نامعلوم شخص سے نفرت کرتا تھا۔ بابا ہم ابھی نہیں جا سکتے خالہ سے ملنے؟ پیچھے سے ماورا کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ یوسف نے اسے جھک کر اٹھایا۔ تھوڑی دیر تک چلیں گے، پھر آپ وہاں ڈھیر سارا کھیل لینا۔ وہ ماورا کی بات سنتے نیچے بڑھا۔ بدر عبداللہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ قبرستان میں پھولوں کی خوشبو کے درمیان چند لوگوں کی بھن بھناہٹ بھی سنائی دیتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنی قبروں میں سے کسی نہ کسی پر کوئی کھڑا نظر آتا تھا۔ بیری کے درخت تلے بنی قبر کے سرہانے کا پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرنے کے بعد اس نے ہاتھ میں تھامے شاپر سے پھول نکال کر قبر پر پھینکے۔ اس سے فاصلے پر بنی اس کے بھائی اور باپ کی قبر پر بھی ایسے ہی پھول نظر آتے تھے۔ تمہاری بہن سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلے، لیکن پھر تمہاری قبر پر آنے کے بعد وہ عجیب سی کیفیت میں چلی جاتی ہے، اس لیے اس بار میں اکیلا آیا ہوں۔ اس نے شاپر گول کرتے ہاتھ میں تھاما، پھر چند لمحے قبر کو دیکھتا رہا۔ شاید تم مجھ سے ناراض ہوگے، ہونا بھی چاہیے۔ میں وہاں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تو تمہارا انتقام لے سکتا تھا، لیکن میں نہیں کر سکا۔ میں قاتل نہیں بن سکا رجب، میں بدر عبداللہ جیسا نہیں بن سکا۔ میں نے اسے بچا لیا تاکہ میرا ضمیر زندہ رہ سکے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی۔ قبر پر پھول برابر کرتے اس نے کتبے کو دیکھا۔ تم ناراض ہو سکتے ہو، تم ناراض ہی گئے تھے۔ یہ بوجھ اب تک میرے ساتھ ہے، لیکن ایسے ہی صحیح، میں قاتل نہیں بن سکا۔ آئی ایم سوری۔ وہ آہستہ سے اٹھا، چند لمحے رک کر قبر کو دیکھا، پھر خارجی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم تھکے ہوئے تھے لیکن کسی چبھن سے آزاد تھے۔ چند لمحوں کے لیے 5 سال قبل اس شام میں واپس جاتے ہیں جب کعب حریرہ کو چھوڑ کر واپس آیا تو بدر ہنوز وہیں تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ 3 سال پہلے میں اسی طرح اسی جگہ پر بیٹھا تھا جیسے ابھی حریرہ بیٹھا تھا۔ میری گود میں میرے بھائی کی لاش تھی جیسے اس کی گود میں تمہاری لاش تھی۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے نا بدر؟ اس نے افسوس سے بدر کو دیکھا۔ تمہیں کبھی احساس ہوا ہو، شاید تم نے کبھی سوچا ہو کہ ایک زمین کے لیے تم نے کتنی زندگیاں برباد کی تھیں۔ میری، خولہ کی، رجب، نین تارا، ہم سب کی زندگیاں تباہ ہو گئیں اور اب تمہاری بھی۔ میں دیکھنا چاہوں گا جب یوسف تمہاری لاش اپنی گود میں رکھ کر روئے گا۔ میں وہ درد اس کے چہرے پر بھی دیکھنا چاہوں گا بدر جو میرے چہرے پر تھا، کیونکہ ان سب میں وہ بھی قصوروار تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ بدر کی پلکیں ہلی تھیں، بہت ہلکی سی لیکن وہ ہلی تھیں۔ کعب کی نظر کئی لمحے اس کی پلکوں پر جمی رہیں، پھر وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ بدر کی ناک کی طرف لے گیا۔ وہ سانس لے رہا تھا۔ بدر عبداللہ زندہ تھا۔ کعب کئی لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھا، چہرہ سرخ ہوا۔ میں تمہیں نہیں بچاؤں گا، سنا تم نے؟ تم قاتل ہو اور تمہیں مر جانا چاہیے۔ میں تمہیں نہیں بچاؤں گا بدر۔ وہ گہری سانس لیتے وہاں کھڑا رہا، پھر مڑا۔ جھاڑیوں تک جا کر وہ رکا، سانس تیز ہوا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے وہ رکوع کی صورت جھکا۔ کئی لمحے رکا رہا، پھر آنکھیں بند کی۔ میں اسے نہیں بچاؤں گا، وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، بدر قاتل ہے، میں اسے نہیں بچاؤں گا۔
आवाज़ सरगोशियों की सूरत लबों से निकलती रही। वो चंद लम्हे रुका रहा, फिर झटके से पीछे मुड़ा। सब्ज़े के पार बदर के सामने बैठते उसने बदर के पेट पर हाथ रखा, वहाँ ज़ोर से दबाया। उसके मुंह से पानी बाहर निकला। वो चंद लम्हे उसका पेट दबाता रहा, फिर उसके सीने पर हाथ रखा। उसका दिल धड़क रहा था। तुम कातिल हो बदर, लेकिन मैं नहीं हूँ। काब अब्बास कातिल नहीं है और ना मैं हुरैरा को कातिल बनने दूंगा। वो नफ़ी में सर हिलाते उठा। वो मोबाइल नहीं लाया था। इर्द गिर्द देखा तो नीचे बदर का मोबाइल पड़ा था। उसने झुककर वो उठाया। पता नहीं लॉक क्या था। उफ! उसने बदर का नाम लिखा, हुरैरा का, यूसुफ का, कई दूसरे नाम लिखे, लेकिन लॉक नहीं खुला। मोबाइल अब उसे तंबीह कर रहा था कि वो 30 सेकंड बाद नया नाम डाले। उसने कमर पर हाथ रखे सोचा, बदर किसका नाम लिख सकता था? कौन था जिसका नाम वो नहीं भूल सकता था? उसके कोई भी नाम लिखने से कबल मोबाइल पर कॉल आने लगी। काब ने फ़ौरन कॉल उठाई। वो हाशिर का नंबर था। सर, आपने कहा था मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँ। मैं थोड़े फासले पर हूँ, क्या आ जाऊँ? मेरी बात सुनो लड़के, यहाँ बदर अब्दुल्ला ज़ख्मी पड़ा है। आओ और इसे लेकर जाओ, वरना वो मर जाएगा। वो गुर्राया। कॉल काट दी। मोबाइल वहीं फेंक कर उसने नीचे पड़ी गन उठाई, एक आखिरी नज़र बदर पर डाली और वहाँ से चला गया। वो दोनों एक जैसे नहीं थे। हाशिर के आने और बदर को ले जाने तक वो वहीं रुका रहा। दिल भारी हो रहा था, लेकिन वो वहीं रुका रहा। आज हाल में वो कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था। बाहर से गाड़ी खड़ी थी। उसने हाथ में शॉपर थामा, बाहर फेंका। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अंदर बैठा और सर झटक दिया। चंद लम्हों बाद उसकी गाड़ी एक इमारत के बाहर रुकती नजर आ रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखते गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। 2 मिनट गुजरे और अंदर से ढेरों बच्चों का हुजूम बाहर निकला। चंद लम्हों बाद स्याह लंबी कमीज़ जो उसके टखनों से ऊपर आती थी और चूड़ीदार पजामा पहने वो बाहर निकलती दिखाई दी। स्याह दुपट्टा गले में था और सफ़ेद चादर सर पर। उसकी चाल बावकार थी, एतमाद से पुर, गर्दन सीधी और नज़रें साथ चलते नन्हे लड़के पर थीं। किसी एहसास के तहत नज़र उठाई तो मुस्कुराहट गहरी हुई। बच्चा उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखता, उससे हाथ छुड़ाता तेज़ी से काब की तरफ पड़ा। उसने झुककर उसे उठाया और बारी बारी उसके दोनों गाल चूमे। खैरियत है एसी साहब, आज आप हमें खुद लेने आए हैं? वो उसके पास रुकती मुस्कुराकर बोली तो काब हल्का सा हंस दिया। सोचा आज आपका ड्राइवर बनने का शर्फ हासिल किया जाए। उसने पीछे का दरवाज़ा खोलते इब्राहिम को पीछे बिठाया, फिर दरवाज़ा बंद करते आगे का दरवाज़ा खोला तो खौला मुस्कुराते हुए सीट पर बैठी। काब अब अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल रहा था। तंग तो नहीं किया इसने? नहीं तो, मैंने बिल्कुल तंग नहीं किया। पीछे बैठा 4 साला इब्राहिम फ़ौरन बोला तो खौला ने उसे घूरा। तुम्हारा बेटा तुमसे 2 हाथ आगे है। मजाल है जो सुकून से बच्चों को पढ़ाने दिया हो। क्यों, आज इसकी सहेली नहीं आई थी? उसने मुस्कुराहट दबाते बैक व्यू मिरर में इब्राहिम को देखा तो वो खफा सा पीछे हुआ। वो मेरी सहेली नहीं है, दोस्त है। जैसा आप कहें साईं। उसने ताबेदारी से सर हिलाया। वैसे लड़कियों के साथ खेलना बहुत बुरी बात है इब्राहिम, लड़कों को दोस्त बनाओ यार। कह कौन रहा है, बचपन में हर वक्त तुम मेरे साथ रहते थे। हमारे साथ रजब भी होता था। उसने खफकी से जताया। गाड़ी कच्चे रास्तों से होती अब गली में रुक रही थी। लेकिन बाबा, मम्मा तो कहती हैं आप उनके साथ चिपके रहते थे। काब ने कुछ खफा सा होकर पीछे रुख मोड़ा तो इब्राहिम फ़ौरन मुंह पर उंगली रख गया। काब गाड़ी रोकता बाहर निकला और इब्राहिम की तरफ का दरवाज़ा खोला। दादी से कहना मम्मा बाबा आ रहे हैं। इब्राहिम सर हिलाते फ़ौरन गली की तरफ बढ़ा। उसके घर के अंदर जाने तक काब वहीं रुका रहा, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ आते उसे खोला और हाथ खौला की तरफ बढ़ाया तो वो उसके हाथ पर हाथ रखती बाहर निकली। वो तंग करेगा खाला को? नहीं करेगा, कम से कम इतना तो नहीं करेगा जितना उसकी मामा उसके बाबा को करती हैं। वो जो घर की तरफ देख रही थी, रुख मोड़कर काब को खफकी से देखा। देखकर घूरा। वो देखने पर मुस्कुराया, फिर घूरी पर हंस दिया। इन निगाहों से ऐसा मत देखो, असर तो तुम पर होता नहीं, तुम्हारी निगाहों का हो जाता है। काबिले यकीन। इतनी बेयकीनी साईं? वो हंस दिया। तुम्हारे मामले में है। अगर मैं कहूँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो चंद लम्हे को चुप उसे देखती रह गई। आंखें बंद करके यकीन कर लूँगी। काब के लब मुस्कराए। उसका हाथ थामे वो आगे बढ़ा। कहाँ ले जा रहे हो? ऐसी बस, थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। इस थोड़ी सी देर में हम कितना वक्त साथ गुजार लेंगे? वो एहतियात से उसके साथ चलती जा रही थी। रास्ता पगडंडियों पर मुश्तमिल था। जितना मयस्सर हुआ, जितना मिल सका, जितना तय हुआ। जनाब को अपनी फुर्सत में वक्त गुजारना याद आता है, मेरी मसरूफियात का क्या?
آپ کا اسکول آپ کے بغیر چل جائے گا پرنسپل صاحبہ، میرا دفتر میرے بغیر نہیں چلتا۔ اسکول کا سارا کام مجھے دیکھنا ہوتا ہے اور اوپر سے تمہارا بیٹا اتنا تنگ کرتا ہے۔ میرا بیٹا؟ وہ ہمارا مشترکہ ہے، حرکتیں تو ساری تمہاری جیسی ہیں، بس خوبصورت میرے جیسا ہے۔ وہ اترائی۔ کعب نے رک کر اسے دیکھا، لبوں کے کونے مسکرائے۔ معترف، کہ وہ تمہارے جیسا ہے؟ کہ وہ تمہارے جتنا خوبصورت ہے؟ خولا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے۔ کعب نے مسکراہٹ دبائی۔ واپس چلو اب، نین تارا نے آنا تھا، شیر دل بھی پہنچ چکا ہوگا۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتی نظریں چرا گئی۔ کعب نے سر ہلا دیا۔ صاف صاف کہو تم شرما رہی ہو۔ جی نہیں، میں تم سے کیوں شرمانے لگی؟ خوش قسمتی سے ہمیں آپ کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر کعب کو دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، بازو کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے، ایک ہاتھ جیب میں تھا اور دوسرے سے خولا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ان 5 سالوں میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ کعب عباس تھا۔ اس کے ارد گرد ہر شے بدل گئی تھی، وہ خود بھی۔ ابراہیم کی پیدائش کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے، پھر پڑھائی میں سر کھپانے کے دوران کعب نے جس طرح اس کا ساتھ دیا تھا، وہ اسے شکریہ کہنا بھی چاہتی تو نہ کہہ پاتی۔ ابراہیم کے آنے نے جیسے زندگی کو نئی ڈگر پر چلایا تھا۔ CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد جوائننگ، پھر ٹریننگ کے لیے کعب ایک طویل عرصہ گھر سے باہر رہا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب اس نے مضبوط بننا سیکھ لیا تھا۔ جب تک کعب کی پوسٹنگ ہوئی تب تک ابراہیم ان کی زندگی میں آ چکا تھا، اور اس کے بعد خولا بلال کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اس نے پڑھائی اور ابراہیم کو ایک ساتھ سنبھالا تھا۔ کعب سے جتنا ہو سکتا وہ اس کی مدد کرتا تھا۔ اکثر وہ پڑھ رہی ہوتی اور وہ اپنے اہم کام چھوڑ کر ابراہیم کو سنبھال رہا ہوتا۔ کئی بار تو وہ کعب کے سامنے بیٹھ کر روئی تھی کہ اس سے یہ سب نہیں ہو رہا۔ میں ساتھ ہوں لیکن تم ہمت نہیں ہارو گی۔ اس کا سکون درہم برہم ہو گیا تھا، لیکن کعب عباس نے اس کی نہیں سنی۔ وہ مانتی نہیں تھی، لیکن جس مقام پر وہ آج تھی وہ کعب کی وجہ سے تھا۔ اس نے اپنی زمین بیچ کر اس کی یونیورسٹی کی فیسز بھری تھیں، ہر روز آنے لے جانے کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ اس کی پڑھائی میں اس سے زیادہ خوار ہوا تھا، اور اب جب وہ گاؤں میں اپنا اسکول کھول چکی تھی تو وہ برملا کہتی تھی کہ یہ سب کعب کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ خولا CSS کرے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ بھائی چاہتا تھا وہ گاؤں میں اسکول کھولے۔ میں اس کا میرے لیے دیکھا گیا خواب پورا نہیں کر سکتی، لیکن اس نے جو خود خواب دیکھا تھا وہ پورا کر سکتی ہوں۔ اس نے یوسف سے کہا کہ وہ ان کی زمین واپس کر دے جو ان کے قبضے میں تھی، وہی زمین جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، اور یوسف نے اس کی زمین واپس کر دی۔ وہ زمین بیچ کر کعب نے اسکول تعمیر کروایا تھا، اور اب وہاں گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی تھی۔ رہا کعب تو وہ آج بھی ویسا تھا، راز سا۔ اس نے ان سالوں میں اس سے کبھی بدر عبداللہ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جانتا ہے یا نہیں۔ وہ بدر عبداللہ کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی تھی۔ اس نے بدر عبداللہ کو سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کسی NGO سے بات کر کے اسکول کے قریب ایک سینٹر کھلوا لیں، تاکہ جو خواتین گھروں میں وقت ضائع کر رہی ہیں ان کو کچھ ہنر سکھا سکیں۔ کعب کی بات سنتے وہ خیالات سے باہر آئی، چہرے پر کچھ جوش سا آیا۔ یہ بیسٹ ہوگا، تم دیکھو اگر ہم لوگوں کو ہنر سکھا سکیں تو۔ وہ مستقبل کا سوچ رہی تھی۔ کعب مسکراتے ہوئے اسے سنتا رہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ قصہ گو نے قلم آخری صفحے پر رکھ کر اختتام لکھا۔ کہانی کی اختتام پر کہانی مکمل تھی، لیکن کردار نہیں۔ اس نے صفحات سمیٹے، کتاب بند کی اور وقت کے سفر میں واپسی کی طرف پلٹ گیا۔ سوات کے کچے راستے پر چلتی سیاہ گاڑی ایک پرائیویٹ کلینک کے سامنے رکی تو دروازہ کھول کر نواب شاہ باہر نکلا۔ سیاہ کوٹ درست کرتے وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو سامنے سے دروازے کی طرف آتا لڑکا تیزی سے اس تک آیا اور سلام کیا۔ ڈاکٹر اندر ہے؟ جی سر۔ وہ ہنکارا بھرتے کمرے کی طرف آیا اور اندر دیکھا۔ ڈھیروں مشینوں کے بیچ بیڈ پر لیٹا شخص، جس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا، سیاہ سلکی بال جو بکھرے تھے، وہی خوبصورت چہرہ جو بیماری میں بھی ویسا ہی لگتا تھا، ہاتھوں پر لگی مختلف مشینیں اور زندگی اور موت کے بیچ موجود بدر عبداللہ۔ السلام علیکم سر۔ نواب شاہ نے رخ موڑ کر دیکھا۔ سفید اوور آل پہنے ڈاکٹر پیچھے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے اب بدر؟ جیسے پہلے تھے، 5 سال سے ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا، ڈاکٹر مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ کوئی امید؟ مریض خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتا سر، ان کا جسم کسی طرح کے علاج پر رسپانس نہیں دے رہا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ ڈاکٹر، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ اکتائے۔ امید ہے بھی اور نہیں بھی، آپ جانتے ہیں انہیں کس حال میں میرے پاس لایا گیا تھا۔ ان کی زندگی کا بچنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ بچ گئے۔ میں آج تک حیران ہوں،
لیکن بدر صاحب کو لاہور سے یہاں لانے کا فیصلہ ایک بار پھر کہوں گا کہ غلط تھا۔ بہتر ہوگا آپ انہیں اسلام آباد یا لاہور شفٹ کر دیں، وہاں بہتر سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ یہاں چھوٹے سے علاقے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہو وہ میں مہیا کروں گا۔ وہ کروفر سے کہتے دروازے پر کھڑے حاشر کی طرف گئے۔ بدر کو اکیلا مت چھوڑنا حاشر، میں واپسی پر چکر لگاؤں گا۔ حاشر نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے سر، ہم انہیں اسلام آباد بھی تو شفٹ کر سکتے ہیں۔ یہ خطرناک ہوگا۔ بدر جتنی دشمنیاں بنا کر آیا تھا اس کے بعد اسے اسلام آباد میں زندہ رکھنا مشکل ہوگا۔ پارٹی کے جن لوگوں کو اس نے دشمن بنا لیا تھا وہ خطرناک ہیں۔ وہ پرسوچ لگتے تھے، نظر دروازے کے پار موجود بیڈ پر بے بس لیٹے بدر پر گئیں۔ ہم یوسف سر کو بھی تو بتا سکتے ہیں۔ کسی کو بھی نہیں حاشر، اس کے بھائی کو بھی نہیں۔ بدر کو ٹھیک ہونے دو، پھر ہم دوبارہ سے ایک کھیل ترتیب دیں گے۔ آپ کو یقین ہے بدر سر ٹھیک ہو جائیں گے؟ مجھے 100% یقین ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن تم دھیان رکھنا کہ کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو، صرف تم اور میں جانتے ہیں بدر کے بارے میں، اور کوئی نہیں۔ وہ آگے بڑھنے لگے لیکن پھر رکے۔ وہ آدمی کون تھا جس نے تمہیں کال کی تھی؟ میں نہیں جانتا، میں آج تک اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ نواب شاہ ہنکارا بھرتے واپس جا رہے تھے، حاشر ان کے ساتھ تھا۔ شیشے کے دروازے کے پار موجود شخص ہنوز بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ بہت غور کرنے پر معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہلکی سی ہلی تھی، لیکن وہ حرکت کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور کوریڈور کی روشنی سے نظر ہٹا کر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف دیکھو تو سٹاف بوائے اندر داخل ہوا اور ڈاکٹر مظہر کو دیکھا۔ سر آپ کی کال آئی تھی جب آپ نواب صاحب کے ساتھ تھے؟ کس کی؟ انہوں نے فائل پر جھکا سر اٹھایا، ساتھ ہی موبائل پر نظر ڈالی۔ موبائل پر نظر آتا نام اور سٹاف بوائے کے منہ سے ایک نکلنے والا نام ایک ہی تھا، کعب عباس۔ داستان کا اختتام نہیں سنوں گی؟ سیڑھیوں پر کھڑی لڑکی رکی، پلٹ کر قصہ گو کو دیکھا۔ مجھے نہیں سننا اختتام، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کاندھے اچکاتا ان سامعین کی طرف رخ موڑ گیا جو اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک بمشکل آنکھیں کھولے اور دوسرا سو رہا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ واپسی پر شہزادہ بادشاہ کی بیٹی سے ملاقات کرنے گیا اور اس سے کہا کہ وہ شرط پوری کر چکا ہے۔ شہزادی نے اسے مایوسی سے بتایا کہ وہ سکے محافظ کو دان کر چکی ہے اور اب وہ محافظ کی بیوی ہے، اس لیے شہزادے کو چاہیے کہ وہ اسے بھول جائے۔ لیکن شہزادے کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ شہزادی کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اسے قائل کرنا چاہا۔ بادشاہ نے منع کر دیا۔ شہزادے کو عتاب آ گیا۔ وہ اپنے ملک کا سلطان تھا، اسے نہ نہیں کی جاتی تھی۔ اس نے غصے میں بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس نے کن اکھیوں سے سیڑھیوں پر کھڑی لڑکی کو دیکھا جو بظاہر اسے نہیں سن رہی تھی۔ بادشاہ کے انتقال پر ہر طرف سوگ چھا گیا۔ وزراء نے فوری طور پر محافظ کو سلطنت کا نیا سلطان مقرر کر دیا۔ چند دن کے سوگ کے بعد نئے سلطان نے شہزادے کو اپنی سلطنت سے ملک بدر کر دیا۔ شہزادے کا خیال تھا کہ وہ اپنے ملک واپس جا کر فوج لے کر آئے گا اور جنگ کا اعلان کرے گا، لیکن راستے میں سمندر کے بیچ جہاز خراب ہو گیا اور سلطان اپنے سپاہیوں سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ قصہ کو خاموش ہوا۔ نیند سے جھولتی لڑکی کی نیند غائب ہو گئی۔ اس کا منہ کھلا۔ قصہ گو کی نظر سیڑھیوں پر کھڑی لڑکی پر گئی۔ وہ مسکینیت سے مسکرایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سلطان کیسے مر سکتا ہے؟ وہ پیر پٹختی قصہ گو تک آئی۔ وہ چارپائی سے کھڑا ہوا۔ اس کی کشتی میں سوراخ تھا، پانی کے اندر آنے سے کشتی ڈوب گئی۔ ایسے کیسے سوراخ تھا؟ محافظ کو کشتی دیکھ کر دینی چاہیے تھی، وہ اتنا بڑا سلطان تھا۔ ایسے وہ یکدم رکی، چہرے پر چونکنے کے تاثرات آئے۔ محافظ نے جان بوجھ کر سلطان کو سوراخ والی کشتی دی تاکہ وہ اپنے بادشاہ کا بدلہ لے سکے، ہے نا؟ وہ سوچ سوچ کر صدمے سے بول رہی تھی۔ قصہ گو مسکرایا۔ بعض اوقات طاقتور لوگوں سے سرعام جنگیں نہیں لڑی جا سکتی، پس منظر میں رہ کر جنگ لڑی جاتی ہے، اور محافظ بہادر تھا لیکن ذہین زیادہ تھا۔ وہ محافظ کون تھا؟ وہ بادشاہ کی بیٹی کو بچپن سے پسند کرتا تھا اور اسے بچانا چاہتا تھا۔ کس سے؟ اس سلطان سے جو سچی محبت کرتا تھا۔ کتنا غلط کیا آپ نے سلطان کے ساتھ بھائی؟ اسے قصہ گو سے شکوے تھے جس نے کہانی میں اس کے پسندیدہ کردار کو مار دیا تھا۔ قصہ گو نے کندھے اچکائے۔ یہ کہانی تھی اور ہر کہانی کا اختتام پسند کے مطابق ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ وہ اپنا جوتا پہنتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر وہاں جا کر رکا اور پلٹ کر ناراض کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ کیا میں نے تمہیں یہ بتایا کہ سلطان کو تیرنا آتا تھا؟
وہ مسکرا کر کہتا نیچے بڑھ گیا۔ چھت پر کھڑی لڑکی چند لمحے کو وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ کر نیچے بیٹھے دوسرے ساتھیوں کو دیکھا۔ بھائی ساری کہانیاں ایسی ہی بناتا ہے اور ان کا اختتام اپنی مرضی سے کر دیتا ہے، میں آئندہ اس کی کوئی کہانی نہیں سنوں گی۔ ہاں، وہ غصے سے نیچے جا رہی تھی۔ کہانی کا اختتام اس کی پسند کے مطابق نہیں ہوا تھا، اس کا پسندیدہ کردار کہانی میں نہیں تھا۔ سیڑھی پر رک کر اس نے نیچے دیکھا، قصہ گو نیچے اتر رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاید وہ کوئی نئی داستان سوچ رہا تھا، نئے کردار، نیا قصہ، نئی کہانی، جس کا اختتام آغاز سے پہلے طے تھا۔ اور ضروری تو نہیں کہ ہر کہانی کا اختتام ہماری پسند کے مطابق ہو۔ ختم شد۔ اللہ، اتنا خوبصورت ناول کمپلیٹ ہو گیا۔ آب اور بدر عبداللہ زندہ ہے۔ مے بی جیسے کہ کہا گیا ہے، یہ جو سٹوری سنا رہے کہ اس کی کشتی میں سوراخ محافظ نے کروایا تھا، تو مے بی یہ کعب اس کو ٹھیک نہ ہونے دینا چاہ رہا ہو۔ ڈاکٹر سے کیوں کانٹیکٹ کرے، اسے کیا لگے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ مے بی وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہو کہ اسے ٹھیک نہ ہونے دے۔ ہاں، اور کیا پتہ اس کا سیزن 2 آئے اور بدر عبداللہ ٹھیک ہو جائے اور واپس آ جائے۔ خیر پاسبل تو نہیں ہے، لیکن چلیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ بدر عبداللہ زندہ ہے اور وہ 5 سال سے مریض بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اسے شولڈر پہ گولیاں لگی تھی، کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ اس کو دل پہ یا پھر کچھ ایسا اس کا کوئی بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ضائع ہو گیا ہو، ایسا تھوڑی تھا۔ اس کو صرف شولڈرز پہ گولیاں لگی تھی اور وہ بہت دیر پانی میں تھا، اور وہ پانی بھی اس کا نکال دیتا ہے نا کعب۔ اللہ۔ اچھا جی، نین تارا کی ایک بیٹی ہے اور خولہ کا ایک بیٹا ہے، اور خولہ پڑھ لکھ کے پرنسپل بن گئی ہے، اسکول کھول لیا ہے، اور کعب تو ہمارا تھا ہی ایسی، اور یوسف نے ان کو زمین واپس کر دی ہے، اور حریرہ اور وہ سب چلے گئے ہیں، اور مسکان کی بھی طلال سے شادی ہو گئی ہے۔ طلال کون ہے پتہ نہیں، شاید وہی تو نہیں تھا جس کی کوئی بات کر رہی تھی اس کی مدر کے رشتے نیان ہے، میں بھی وہی ہوگا۔ اور شیر دل وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی بھی تو ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہوگی، گریجویشن ہو گیا ہوگا نا۔ ہاں، اوورآل کہانی بہت اچھی تھی، بہت 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 اچھی تھی، کہانی اچھی تھی، کردار اچھے تھے، سٹوری تو ہاں کہانی سٹوری ایک ہی ہوتی ہے، منظر نگاری، ڈائیلاگز، ہیرو ہیروئن ولن سب کے سب با کمال، بہت بہت اچھی تھی۔ اور جو اسپیشلی ولن تھا بدر عبداللہ، اس کو اتنا خوبصورتی سے لکھا ہے رائٹر نے، اتنا پیارا لکھا ہے کہ آپ کو وہ اچھا لگنے لگ گیا ہے، حالانکہ وہ کرپٹ انسان ہے۔ تو کامنٹ میں اور ویسے بھی جب آپ ولنز وغیرہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتی ہیں کہ آپ کو پسند آیا، تو لوگ آپ کو کامنٹس میں کہنے لگ جاتے ہیں یہ کتنا غلط تھا، اس نے قتل کیا تھا، آپ اسے کیسے پسند کر سکتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی پتہ ہے ہمیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم وہ جو اس نے کام کیے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کردار سے آپ کی محبت ہے نا۔ جیسے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کتنے ہی قتل کیے ہوں، اس نے کتنے ہی غلط کام کیے ہوں، لیکن وہ اپنی ماں کے لیے تو اس کی محبت کم نہیں ہوگی، ماں تو اس سے ویسے ہی محبت کرے گی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بدر عبداللہ کی میں ماں ہوں، میں جسٹ یہ کہہ رہی ہوں کہ کردار سے آپ کی محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ اسپیشلی رائٹرز جو ولن ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ ٹائم دیتی ہیں، ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری، ان کا سٹائل، ان کی لکس اور یہ ساری چیزیں وہ اتنی خوبصورتی سے بتاتی ہیں کہ آپ کو ان کریکٹرز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، وہ ان کے بچپن کا ٹراما اور انہوں نے کیسا وقت گزارا، اس کے اماں ابا نہیں تھے، وہ اس کے دونوں بھائیوں نے اسے دھوکہ دیا، وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے بھی اسے چھوڑ دیا، اور آل دیٹ سٹف جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی اس کے کردار سے سمپتھی ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو اس سے پیار ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ہاں وہ ٹھیک تھا، اس نے صحیح کیا ہے، اس نے کعب کو مار کے اچھا کیا ہے، رجب کو، ہاں کعب کو تو مار ہی دیتا اچھا سوری اتنا بھی نہیں ہم نے ایول بننا۔ تو ایسے ہم اس کے کام کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، ہم جسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگتا تھا، ہاں نا۔ تو اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس سے انسپائر ہو کے ولن بن جاؤ، آپ بھی ایسے کرنے لگ جاؤ، آپ کو پسند کیا جائے گا، نہیں۔ اس کے ڈائیلاگ سنے تھے آپ کے؟ تابیدار ملکہ اس ٹائپ کے ڈائیلاگز ہوتے ہیں نا، تو لڑکیوں کو بڑے گگلی سی فیلنگ آتی ہے، تو مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ اور جہاں تک رہا کعب، اس کا بھی اچھا کردار تھا، اس کا تو بہت پازیٹیو تھا، گرین فلیگ ٹائپ کا اس کا کردار تھا، اور وہ ایجوکیٹڈ تھا، اور اس نے اپنی وائف کو پڑھایا، اور اس کے پاسٹ کی جو بھی باتیں تھیں اس کو اگنور کر دی، اور اس کو بہت سپورٹ کیا، تو وہ ایک الگ تھا، وہ ہیرو تھا نا، تو وہ تو خیر ہے نا، کیا ہے اس میں بڑی بات
لیکن جو بدر عبداللہ ہے اس نے تو اپنا تخت چھوڑ دیا تھا کہ ورنہ خولا کو چھوڑنا پڑتا. نواب شاہ کون ہے؟ وہ اس کا دوست ہوتا ہے پارٹی والا. چلو نواب شاہ آخر میں نمبر لے گیا بھائی. اچھا اور یوسف تو بس وہ گلٹ میں ہی ہے اور اسے اب سمجھ آئی ہے. یوسف نے شروع سے لے کر آخر تک سے بھنڈ ہی مارے ہیں قسم سے. اور ہریرہ وہ تو ایسا بھاگا کہ واپس نہیں آیا پھر. اچھا جی آپ بتائیں مجھے آپ کو کیسا لگا یہ ناول. اور آپ کو نا میں کچھ ناولز ریکمینڈ کرتی ہوں جو اسی تھیم پہ. اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا نا تو وہ ناولز بھی پسند آئیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو ناول ہے بسمل جو لکھا ہے مہر النساء شاہ میر نے, ٹھیک ہے. اس میں ایسے لو ٹرائنگل ہے, اس میں بڑا پاورفل ہیرو ولن ہوتا ہے اور ہمارا گرین فلیگ ہیرو ہوتا ہے, بڑے مزے کا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. اسی طرح عنکبوت ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی ایسی سیم تھیم ہے, تو وہ لکھا ہے نور راجپوت نے, ٹھیک ہے, وہ آپ سن لیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ناول ہے شہرزاد جو لکھا ہے سائمہ اکرم چودھری نے. میں نے بہت پہلے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ مجھے بہت 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 اچھا لگا تھا. اس میں بھی یہ وڈیرو ٹائپ کا سسٹم ہوتا ہے, ولن ہیں اس میں ملٹیپل کپلز ہیں. میرا پرسنل فیوریٹ وہ ناول ہے. میں کہتی ہوں اگر کبھی میری یادداشت چلی جائے نا تو میں خوشی خوشی وہ ناول دوبارہ سے پڑھ لوں گی. وہ مجھے اتنا اچھا لگا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی, بسمل اور عنکبوت اور شہرزاد, ٹھیک ہے. یہ تینوں آپ نے ضرور سننے ہیں. میں ان کا لنک آپ کو کامنٹ سیکشن میں بھی دے دوں گی, ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی, اسکرین پہ بھی ان کی میں پلے لسٹ آپ کو دکھا دوں گی, ٹھیک ہے جی. ان کو ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو. اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے, یہ رائٹر آپ کو پسند آئی ہیں, تو اسی رائٹر کا ایک اور ناول آنے والا ہے تو وہ آپ نے ضرور سننا ہے, ٹھیک ہے. اس کا بھی لنک میں کامنٹ سیکشن میں دے دوں گی. اوکے جی, مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.